کعبۃ اللہ کا غلاف افضل ہے یا قرآن کریم کا؟ ضرورت کیا پیش آ گئی؟ مطلب اس کی ضرورت کیا پیش آئے گی کہ بیت اللہ کا غلاف افضل ہے یا قرآن کریم کا؟ تینوں پہ بات کروں، عالم برزخ اور وہ ہاں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالی کا کلام یہ نہیں ہے جو یہ حروف ہیں، یہ تو روشنائی، پرنٹنگ پریس اور کاغذ کا اعجاز ہے، یا ان چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ ان کی ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ اللہ کا کلام فی نفسہ ہی، جو اللہ نے کلام فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کیسا ہے، اور یہ جو ہم حروف جمع کر کے اس پہ غلاف چڑھا دیتے ہیں تو ہم اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کا کلام اس سے بری ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو الگ بات ہے، اور اگر عدالت نے اس سے کہا کہ ان اوراق کی قسم کھاتا ہوں تو قسم منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ان ورقوں کی قسم کھائی ہے، خدا کے کلام کی قسم نہیں کھائی۔ ہے بڑا خطرناک یہ مسئلہ بیان کرنا، کیونکہ جج بھی ان پڑھ ہوگا تو کہے گا قرآن کی قسم کھائی۔ قرآن کی قسم اور ہے، اللہ کا کلام اور ہے۔ اللہ کے کلام کی قسم کھانا یہ الگ بات ہے، وہ منعقد ہوتی ہے، وہ قسم توڑے گا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو ورقے ہیں نا، اوراق، پیجز، اس کی قسم کھائے گا تو قسم ہوتی ہی نہیں۔ متاخرین نے، بعد کے فقہا نے اس قسم کا جو اعتبار کہیں کہیں کر لیا ہے، تو اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اتنی دقت میں اب کون پڑے گا، جاہل ہو گئی ہے امت پر جو کہتا ہے اس کتاب کی قسم ہے، سمجھو قرآن کی قسم ہے۔ لیکن حقیقت وہ ہے جو پہلے عرض کی، جبکہ کعبۃ اللہ کا یہ حال نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ اصل میں اللہ کی تجلی ہے جو زمین پر پڑی تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کے سامنے سر جھکائیں۔ وہ تجلی سعودیہ میں کیوں نہیں پڑی، امریکہ میں کیوں نہ پڑ گئی، روس میں کیوں نہ پڑ گئی، یہ اللہ ہی سے پوچھے۔ اب کوئی کہیں تو پڑھنی تھی نا، ایک الگ بحث ہے کہ ادھر کیوں پڑی، بہرحال لیکن ایک جگہ اللہ کی تجلی پڑی۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں تو باری تعالیٰ کی اس تجلی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب وہ تجلی ایسی ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، اس تجلی کے اظہار کے لیے خدا نے کہا ایک چوکھٹا گھر بناؤ اور اس پہ غلاف چڑھاؤ۔ چنانچہ چوکھٹا گھر بنایا گیا، اور سب سے پہلے اس پہ غلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالا۔ ان سے پہلے غلاف نہیں ہوتا تھا کعبے، اور عرب اتنا احترام کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی چوکور کمرہ نہیں بناتا تھا، گھر نہیں بناتے تھے، کہتے تھے خدا کے گھر کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اللہ کا ادب ہے، لوگ گول کمرے بنایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے عربوں میں جس نے چوکور کمرہ بنایا اس کا نام بھی لکھا ہے۔ عرب کہتے تھے مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر کے علاوہ کوئی چوکور کمرہ بنے گا ہی نہیں، وہ کہتے تھے نا، اللہ کا ادب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ قیامت میں ساری دنیا بغیر لباس کے ہوگی تو مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، آپ نے فرمایا والامر اشد من ذلک، عائشہ معاملہ کہیں زیادہ سخت ہوگا، ہوش ہی کس کو ہوگی دیکھنے کی، لوگ تو اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے چیخ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا اول من کسائب، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ، اور تمہیں لباس پہناتے ہیں کیونکہ تم نے ہمارے گھر کو لباس پہنایا تھا۔ اسی لیے یہ جو اہل علم کہتے ہیں نا کہ نیکی کا اجر اس کی جنس سے ہوتا ہے، وہ یہی چیز ہے
کہ نیکی کا اجر اللہ انہیں جنت کوئی اور چیز بھی دے سکتا تھا. اللہ نے قیامت کے دن لباس دینا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے لباس ہی کے مد میں نیکی کی تھی تو اسی مد میں اجر بھی دیا گیا. تو اللہ کی تجلی کا یہ مظہر ہے، اور اس مظہر پہ بیت اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے غلاف چڑھایا ہے. پھر یہ غلاف ہمیشہ چلتا رہا ہے، ہمیشہ لوگ غلاف پہناتے رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے اہتمام سے غلاف بیت اللہ کا پہناتے تھے، اور کرتے یہ تھے کہ مدینہ منورہ سے قربانی کے لیے جانور بھیجتے تھے. اور جانور جب قربانی کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خریدتے تھے اپنے لیے یا پھر سرکاری پیسے سے لوگوں کے لیے، غریبوں میں گوشت کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت چادریں ان جانوروں پہ ڈال دیتے تھے، اور مدینہ منورہ کی حدود سے باہر تک آتے تھے اور فرماتے تھے انہیں لے جاؤ جانوروں کو اور اللہ کی راہ میں ذبح کر دینا اور چادریں سنبھال کے رکھنا. پھر خود تشریف لاتے تھے تو ان چادروں کو سلوا کر بیت اللہ کا غلاف بنوا دیتے تھے. بیت اللہ کا غلاف سنت سے ثابت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خلافت راشدہ سے ثابت، ہمیشہ چڑھایا جاتا رہا ہے، اور اللہ کی تجلی کی صفت کا مظہر ہے. اس لیے ہم بیت اللہ کے غلاف کو قرآن پاک کے غلاف سے افضل مانتے. مگر یہ آپ کے ذہن میں آئی کیوں وجہ؟ اللہ جانے.